الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے ایک ایسے وقت میں انسانیت کی خدمت کا کام لیا جب انسانیت کو ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت تھی۔ بہرحال یہ جو نشست ہے، اس نشست میں دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر ہم نے جو بھی خدمت کی ہے اس کا اعزاز کے لیے اور اس کی ہمت افزائی کے لیے ٹرسٹیان صفا بیت المال نے آپ حضرات کو مدعو کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو بھی خدمت ہم نے کی ہے اس کا بدلہ تو یقیناً اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں قرأت کلام پاک کے لیے مولانا سید عبدالرقیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس اجلاس کا قرأت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم۔ حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دلہا عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مولانا شبیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں۔ دنیا سے مصطفیٰ نے ظلمت مٹا دی دنیا سے مصطفیٰ نے ظلمت مٹا جس رنگ گزر سے گزرے در سے وفا کی دنیا سے مصطفیٰ بو جہل کی خواہش
مصطفیٰ نے دو جہل کی خواہش پہ سردار مصطفیٰ نے بے جان غم کری کو کلمہ پڑھا دیے بے جان غم کری کو کلمہ پڑھا دیے دنیا سے مصطفیٰ نے مفتی عبدالمحمین اظہر القاسمی صاحب سے گزارش کروں گا. اس سے پہلے ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نے فیلڈ پہ کچھ کام کیا ہے تو آپ نے جو حالات دیکھے وہاں پر تو وہ حالات کا اظہار اس کا آپ کے جو فیلنگس ہے اس کا ایکسپریشن یہاں پر آپ حضرات کو کرنا ہے. تو جو بھی اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ اگلی نشستوں پہ اگلی کرسیوں پر آ کر بیٹھ جائے. صرف 2 منٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. اب میں برادر محترم مفتی عبدالمحمین اظہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بیت المال جس کا آغاز 2006 میں اس مقصد کے تحت ہوا کہ علماء کرام کی نگرانی میں مستحق افراد تک ضرورت مند لوگوں تک پہنچ کر ان کے احوال کو جان کر ان کی حقیقتوں کو پہچان کر ان کے درمیان رہ کر ان کے دلوں کو سکون پہنچانے والا اور ان کو اپنائیت کا احساس دلانے والا انسانیت کا ایک طبقہ ہو جس کے اندر انسانیت کا جوش انسانیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور ایک بڑی جماعت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں اتار کر لوگوں کے درمیان پہنچ کر ان کے لیے ان کی فلاح و بہبود کا کام کریں. الحمدللہ اسی مقصد کے تحت علماء کرام کی نگرانی میں مختلف علاقوں میں سروے کا کام شروع ہوا. مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے, دواخانوں کو منتخب کیا گیا, ان کے دورے کیے گئے اور شروع سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ضرورت کو محسوس کر کے ضرورت کے مطابق بر وقت اقدام کیا جائے اور بر وقت لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی جائے. الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس قافلے کو مقبولیت عطا فرمائی اور اسی جذبے کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں میں اس کی چنگاریاں روشن ہوتی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین شکل میں ہم سب کو اس صفا بیت المال کے پلیٹ فارم کے تحت یہاں جمع کی. جب بھی ہنگامی حالات آتے ہیں اور جب بھی اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں یہ عام حالات سے ہٹ کر کچھ الگ چیزوں کی دعوت دیتے ہیں. یہ انسانیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے, انسانیت کا امتحان ہوتا ہے اور انسانیت کے دلوں کے اندر کو جھنجھوڑ کر اس بات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا اب بھی انسانیت باقی ہے یا نہیں. ملک کے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جب بھی آفات سماوی یا عارضی ہوتے ہیں, جب بھی کسی طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, فسادات ہوتے ہیں, سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, زلزلے ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے امتحان کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت ہر انسان اپنے انسانیت کا ٹیسٹ کر سکتا ہے اور ہر انسان اپنے آپ کا امتحان لے کر اپنے آپ کا نتیجہ خود لے سکتا ہے. ہمیں مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے لیے لیب جانا پڑتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ ایسا ہے جو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے فری رکھا ہے اور ہر انسان اس ٹیسٹ کے لیے اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. ان حالات میں ہر انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ
میں نے ایک مصیبت کو اپنے سامنے دیکھا، میں نے انسانیت کو اپنے سامنے ترقتی ہوئی دیکھا، میں نے اپنی انسانیت کو اپنے سامنے مصیبت کے حالت میں دیکھا، اس وقت میری اپنی حالت کیا ہے؟ اگر محسوس ہو کہ ہماری اپنی حالت یہ تھی کہ کچھ نہیں تھا، ہوا جن کے ساتھ ہوا وہ ریسپانسبل ہے، وہ ذمہ دار ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، تو اسے اپنے آپ کے بارے میں یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر سے انسانیت تقریباً ختم ہو چکی ہے، تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر اسے اپنے آپ کے بارے میں یہ محسوس ہو کہ جیسے ہی میں نے سامنے والے کو مصیبت میں دیکھا ہے، تکلیف میں دیکھا ہے، مشکل میں دیکھا ہے، میرا سکون، میرا چین، میرا اطمینان اور میری نیندیں خراب ہو چکی ہیں، اور میں ہر طریقے سے ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لپک کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو پھر جس قدر یہ جذبہ انسان اپنے اندر مضبوط محسوس کرتا ہے، اسی قدر اپنے آپ کے بارے میں اسے خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسانوں کے درمیان مجھے رکھا ہے اور انسانیت کو بھی میری باقی رکھا ہے۔ الحمدللہ اس طرح کے جب بھی مواقع ہوتے ہیں، صفا بیت المال کا خصوصیت کے ساتھ اسٹاف اور اس کے معاونین، والنٹیئر ان مواقع پر آگے بڑھ کر صفا بیت المال کا تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2009 میں جب کرنول میں سیلاب آیا تھا تو صدر محترم اور ٹرسٹیان صفا بیت المال اور دیگر والنٹیئرز وہاں رہ کر انہوں نے خدمت انجام دی تھی۔ آج جبکہ حیدرآباد میں اس طرح کے حالات پیش آئے تو حیدرآباد جو پورے ہندوستان کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے اس طرح کے حالات میں انسانیت کی مدد کرنے کے سلسلے میں، الحمدللہ حیدرآباد کے نوجوانوں نے، حیدرآباد کی تنظیموں نے اور حیدرآباد کے والنٹیئرز نے بہترین رول اور بہترین کردار ادا کیا، اور اس بڑی مصیبت سے اللہ رب العزت نے ایک آسانی کے ساتھ انسانیت کو گزار دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے حیدرآبادیوں کے دلوں میں انسانیت کو زندہ رکھا تھا۔ آپ اور ہم واقف ہیں کہ جن دنوں سیلاب کی صورتحال سے ہم گزر رہے تھے اور ان علاقوں کا دورہ ہم کر رہے تھے، ہم کیسے حالات تھے، آسانی کے ساتھ یہ محسوس کر سکتا تھا کہ ان علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، اس تباہی کے بعد جو گندگی بچی ہے، اس گندگی کو صاف کرنے میں اور صاف کرنے کے بعد دوبارہ ان علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کم از کم 1 مہینے کا وقت لگے گا۔ اچھے ماہر لوگ یہ اندازہ کر رہے تھے کہ 20 سے 25 دن تو آرام سے لگ جائیں گے، لیکن سلام ہے حیدرآباد کے ان نوجوانوں پر، ان والنٹیئرز پر، جنہوں نے 1 ہفتے میں الحمدللہ ان علاقوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ دوبارہ ان علاقوں میں رہ سکتے ہیں۔ بہت سی تنظیموں نے، جماعت اسلامی نے، تبلیغی جماعت نے، صفا بیت المال نے اور انڈیویجول مختلف کالجز کے بچوں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ان علاقوں کا انتخاب کیا۔ بابا نگر میں اور جبیل کالونی میں ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں 2500 سے 3000 افراد والنٹیئرز تیار کھڑے تھے لوگوں کی گھروں کو صاف کرنے کے لیے، اور وہ انتظار میں تھے کہ بلدیہ کا عملہ روڈ سے تھوڑا سا کچرے کو آگے ہٹائے تاکہ گھروں سے کچرے کو باہر نکالنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اس جذبے کے ساتھ ان لوگوں نے جب اپنی خدمت پیش کی، اتنی گندگی، اتنی بدبو، جہاں پر 1 گھنٹہ کھڑا رہنا مشکل ہو، ان نوجوانوں نے 6 8 گھنٹے الحمدللہ یہ خدمات پیش کی۔ ہمارے اسکراب کے لوگ اور والنٹیئر جنہوں نے عثمان نگر میں اپنی خدمت انجام دی کہ کمر تک پانی، نہایت بدبو، اور وہ جو پتے اس میں تھے اس کی وجہ سے کھجلی کی شکایت، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ہمارے اندر رکھا ہے کہ 6 7 گھنٹے بغیر اس بات کو محسوس کیے کہ ہمیں خود کھجلی ہو رہی ہے اور ہمیں خود اپنے جسم میں مختلف قسم کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، الحمدللہ انہوں نے ان خدمات کو انجام دیا۔ ساجد وہاں پر لیڈ کر رہے تھے، پیر میں زخم آنے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے اس طرح کی خدمت کو جاری رکھا۔ تو بہرحال لوگوں کو گھروں سے نکالنے کا مسئلہ ہو، سامان کی منتقلی کا مسئلہ ہو، یا اس کے بعد گھروں کی صفائی کا مسئلہ ہو، یا اس کے بعد ان کے گھروں تک پہنچ کر ان کے سروے کی بات ہو، یا پھر فنکشن ہال کے ذریعے اس کے ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہو، رات بھر جاگ کر فنکشن ہال میں سامان جمانے کی بات ہو، یا صبح میں رات کے جگے ہوئے رہنے کے باوجود لوگوں کے درمیان کھڑے رہ کر ان لوگوں کی خدمت کی بات ہو، یہ سب وہ چیز ہے جو اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کے دل میں اللہ نے صحیح سالم دل رکھا ہے۔ تو اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ترقیات سے نوازے۔ میں اسی مبارکباد کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ نے بہت خوش قسمت ہم کو بنایا ہے کہ ان مواقع پر ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے بجائے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ اللہ ہم سے کچھ کام لے اور ہم سے کچھ خدمت لے۔ یہ مواقع
بہت بہت فرحت اور مسرت کے ہوتے ہیں، بہت مبارکبادی کے ہوتے ہیں۔ میں صفا بیت المال کی پوری ٹیم کو، والنٹیئرس کو اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں نیک تمنائیں رکھی ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جذبات کو ہمیشہ باقی رکھے اور ان جذبات کو مزید آگے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، آمین بجاہ اللہ۔ آپ حضرات میں سے جو تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کے بعد آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں، اور کیا خدمت آپ نے کی ہے وہ بھی اظہار کریں۔ جی میں خدمات میں تھا۔ میرے ساتھ صورت یہ ہے کہ الحمدللہ صفا بیت المال جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت کیا ہے لوگوں کی جو حادثات سے مشکل پریشان تھے حیدرآباد شہر میں۔ اس میں ہماری خدمت یہ تھی کہ ہم جو ہے نا رات کے جو ہے نا اوقات میں جو بھی لوگوں کو ساز و سامان مہیا کروایا جا رہا تھا اس کو جو ہے نا جمانا اور جو ہے نا ڈھنگ سے رکھنا، اس میں ہم خدمت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ بہت خدمت کی سارے صفا بیت المال کے جو ہے نا والنٹیئرس، ورکرس، جو بھی بڑے لوگ ہیں۔ میرا تو ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اس میں ایک پارٹ تھا جو میں انشاءاللہ میرے حساب سے بخوبی نبھایا۔ الحمدللہ بہت اچھا کام ہے صفا بیت المال کا ہے، بس الحمدللہ اور کیا بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ سیلاب کے موقع پر جو فیلڈ کا کام تھا، سروے کا یا صفائی کی مہم، میں اس سلسلے میں وہاں پر موجود نہیں تھا۔ البتہ تقسیمات کے موقع پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے دوران جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیش آئی، لوگوں کے جو تاثرات تھے اور جس طریقے سے بچے کام کر رہے تھے اور سامان لینے کے اندر، پرچیز کرنے میں، اٹھانے کے اندر جو خدمت وہاں پر موجود عملہ انجام دے رہا تھا، اس کے سلسلے میں اکثر لوگ ان کی زبان سے کلمات تشکر ادا ہو رہے تھے، اور بہت ساری خواتین کو تو ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جس وقت وہ سامان لے کر باہر نکل رہے تھے۔ وہیں پر بہت ساری مرتبہ ایسا مرحلہ بھی پیش آیا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے صبر کا سبق سکھایا۔ کچھ خواتین ایسی بھی آئی تھی جن کے ساتھ بڑے عجیب حالات پیش آئے، اور صبر کا جو آخری درجہ ہے انہوں نے وہاں پر اس موقع پر سکھایا، بحث تکرار۔ لیکن الحمدللہ عملے اور دوسرے افراد نے اس سلسلے میں بہت صبر کا مظاہرہ کیا۔ بعض جگہ پر ایسے بھی حالات پیش آئے کہ دھکم پیل بھی ہو گئی۔ ہمارے ایک ساتھی جو کشن باغ سے آئے تھے ان کے ہاتھ پہ چوٹ بھی لگی، لیکن اس معاملے میں انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط تاثر پہنچے۔ تو مجموعی طور پر الحمدللہ بڑا بہترین عمل تھا، اور اس کے اندر جو خاص طور سے خیال رکھا گیا تھا لوگوں کے عزت نفس کا، یہ چیز لوگوں کو بڑی پسند آئی، اور اس کے سلسلے میں لوگوں نے بہت سارے تاثرات کا اظہار کیا۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید احمد حسین ہے، بالاپور رائل کالج۔ ہمارا بھی مکان متاثر تھا۔ کیا نومبر کو جب پانی آیا سب سے پہلے 11 بجے سے پہلے صفا بیت المال کی ٹیم وہاں آئی، اور نبیل کالونی میٹرو سٹی کے کئی افراد کو تڑکے کے ساتھ جو ڈرم لگا کے آدھی ادھوری کشتی سے جو کئی افراد کو ساتھیوں میں نکالا، اور تقریباً 18 نومبر تک مستقل وہاں جو لوگ بے سہارا تھے اور پانی کے جانے کا انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے کھانے، دودھ، بریڈ وغیرہ کا مستقل انتظام جاری رہا۔ اس کے علاوہ پانی جانے کے بعد میں ضروریات سامان کے لیے جس انداز میں ان کو مہیا کیا گیا، وہ ایک
تاریخی طور پر ایک انوکھا کردار تھا کہ ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے انہیں خود مال میں بلا کر اپنی خواہش کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق آپ اپنی طرف سے جو ہے نا شاپنگ کر لیں، اس طریقے کا نظام۔ دوسرا، یہاں ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ان دنوں میں جو کام کیا ہے، میں بھی ساتھ میں تھا، بعض ساتھی جیسا کہ ابھی مولانا بول رہے تھے ریاض صاحب کے، بہت سے لوگ دعائیں دے رہے تھے، رو رہے تھے، اور بعض لوگ صبر کی تلقین بھی کر رہے تھے ان کے حرکات و سکنات کی وجہ سے۔ ان میں سے ہم نے بھی بعض ساتھیوں کے ساتھ بعض لوگوں کا جو رویہ تھا، ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی کیا کہتے ہیں بد اخلاقی، بدتمیزی۔ اسی میں سے ایک کالونی میں خود میں نے صدر محترم کے ساتھ ایک شخص کی زبان درازی اور جو ہے نا ناگواری، ایسے تلخ جملے کہ عام طور پر ہم جیسے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، اور زبان درازی ہم بھی کر بیٹھتے، لیکن ایسے موقع پر مولانا نے صدر محترم نے جس انداز میں پوری بات ان کی سننے کے بعد پھر ان کی ضرورت کے سامان میں جو انتظام کیا، بعد میں اس جگہ سے اس عاجز کو گزرنے کا موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے سامان مل گیا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے کردار کا حقیقی نمونہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ظلم کرتے، جو آپ کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے، ان کو معاف کرنا، مطلب یہ کہ بدلہ نہ لیتے اور معاف کرتے، بلکہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ فرماتے، جو اس امت کے لیے اخلاق عظیمہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ جسے قرآن کریم فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس انداز میں وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ خالی آپ لوگ ویڈیو بناتے، فوٹو بناتے، کچھ کرتے نہیں، مولانا نے پوری اطمینان کے ساتھ حضرت ہمارے استاد اساتذہ مخدوم مولانا مصدق القاسم صاحب دامت برکاتہم بھی اس وقت تشریف فرما تھے اس جگہ پہ، تو جس سنجیدگی کے ساتھ میں مظاہرہ میں ان کی بات سنی اور اس کے بعد میں ان کے مسئلے کو حل کیا، تو یہ ہمارے اکابرین کا جو کردار ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس صدر محترم کے کردار کو پورے اسٹاف نے اپنایا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو لوگ متاثر نہیں ہوئے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس موقع سے استفادہ کر لیں، ہم بھی صفایا کر لیں، تو ویسے موقع پر جن کا نام نہیں لکھا جاتا تھا وہ لوگ بدتمیزی کرنے پہ آئے تھے، تو اس وقت صفا بیت المال کی جو ٹیم تھی خاموشی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس امت کا صحیح، نبی علیہ السلام کا صحیح امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ میں اسی بات کے ساتھ اپنی جگہ رہتا ہوں، جزاکم اللہ خیرا احسن، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کھڑنے کا، میں پورے صفا بیت المال کے ٹیم اور تصفیان کا اور اکابرین کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ عالم دین محفل میں جو بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام۔ میں سید اکبر عثمان نگر سے ہوں۔ صدر صاحب، صفا بیت المال کے صدر صاحب، نائب صدر صاحب، ان کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اس نگر میں تو آج بھی پانی نہیں نکلا، ہمارے لوگ اتنا پریشان ہیں، ایک آدمی آٹو چلا کے زندگی کرنا مشکل ہوگا۔ صفا بیت المال کے علاوہ ہم کو کوئی نہیں تھے ہم کو پوچھنے کے لیے، آج بھی کوئی نہیں ہے۔ صفا بیت المال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بھی ہمارے پاس لوگ بہت پریشان ہیں، صفا بیت المال سے بہت بڑا ریکویسٹ کرتا ہوں، ذرا آپ لوگ پھر بھی آ کے دیکھیے، صدر صاحب بھی آئے تھے، نائب صدر بھی آ کے دیکھیے، اتنا پریشان ہے ہم کو نہیں پوچھی۔ عثمان نگر کے حالت کو ایسے پرسوں غریب کی ایک بچی کی شادی تھی، اس کے گھر میں سے چوری ہوگا، پانی آنے سے ٹینا توڑے چوری کر کے سامان لے کے چلے گئے۔ یہ حالات ہے کہ ہم ان کو کچھ کریں گے وہ تو ہم خود مرنے کے قابل ہوں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صفا بیت المال کا بہت بہت شکریہ، بہت کام کرے، آپ کی ٹیم بھی کام کرے، آپ کی گاڑیاں بھی کام کرے۔ پانی گاڑی کے اندر ڈوب رہی تو بھی گاڑیاں لے کے چلے گئے، سامان اٹھا کے بچاتے۔ ہمارے صدر صاحب، سردار بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھیاں بھی ہیں 10-12 اور بھی۔ اور میرے بھائیوں سے گزارش یہ ہے، بہت پریشان ہے عثمان نگر میں، حکومت بھی کچھ بھی نہیں کر رہی، آپ لوگ
ذرا خیال کر کے بس ختم عثمان نگر کو دیکھے تو بہت بہت شکریہ ہوگا آپ محترم اعظم علی صاحب سینئر کانفرنس سے گزارش کرتا ہوں علی صاحب سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کا یہ اجلاس ریلیف فنڈ میں جو خدمات انجام دی گئی ہیں اس سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے. نہ صرف حیدرآباد بلکہ دنیا بھر کے جو ہے لوگوں میں یہ بات صفا کی خدمات جو ہے عام ہوئی ہے. میرا مقصد صفا کی خدمات کو یا صفا بیت المال کو وہ کرنا نہیں ہے، لیکن سروے میں جو حالات ہم کو دیکھنے میں آئے اس کا ذکر یہاں پر ضروری ہے. اس وجہ سے کہ جو ہے میں بذات خود سروے میں شامل رہا اور جو ہے جب سروے میں گھر کا جو ہے جو معائنہ کیا تو ایسے عزتات لوگ جو کبھی زندگی میں کبھی جو ہے مانگنا تو گزار کسی سے جو لینا گزر ان کو گوارا نہیں تھا، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو دیکھا میں نے. اور آنسو ظاہر بات ہے جو ہے بنا وجہ نہیں نکلتے، جب تک کہ دل اندر سے جو ہے درد سے بھرا نہ ہو آنسو نہیں نکلتے. اور جو ساز و سامان بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے بخدا میری بھی آنکھ میں آنسو آ گئے. اور ایک ٹیلر ہے یہ بابا نگر میں جلال مسجد حضرہ تقریباً جو ہے 8 یا 10 فٹ جو ہے ڈوبی ہوئی تھی. ٹیلر ہے ماشاءاللہ گھر میں سی لیتے ہیں، ان کے پاس مشینیں تھی، کچھ سامان جو ہے شادی بیاہ کا جیسے اکثر بستی کے لوگ جو ہے کپڑے وغیرہ جو ہے بستی میں انہیں کے پاس چلاتے ہیں تو ان کے پاس کچھ کپڑے وغیرہ بھی دیے تھے، کچھ مشینیں وغیرہ بھی دی تھی. تو تقریباً جو ہے پورا سامان ان کا جو سامان سلنے کے لیے دیا گیا تھا وہ سارا ساز و سامان جو ہے خراب ہو گیا اور جو ہے جو مشینیں تھیں وہ بھی خراب ہو گئی اور گھر کا سامان تو تقریباً خراب ہی ہو گیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہے جب بالخصوص نالا ٹوٹا تو لوگوں کے پاس بالکل بہت کم تھا کہ وہ اپنے ساز و سامان کو بچا سکے. تو جو اس کو بھی جو ہاتھ لگا جو قیمتی اشیاء جس کو مل گئی وہ لے لیے اور باقی سارا ساز و سامان جو ہے وہیں پر چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے اپنے اپنے عزیزوں میں اپنے اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ منتقل ہو گئے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن چھوٹی بات نہیں ہے. آپ سب کو واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے پہلے کل کی خبر کہاں کہاں پانی ڈوبا اور ایک جگہ جو ہے جو بنگلہ گڑھ میں علی نگر میں جو واقعہ پیش آیا 8 افراد ایک ہی گھر کے جو بن گئے. اس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ جو پانی کی جب رفتار زیادہ بڑھی تو وہ صاحب جو ہے جو بزرگ ہے وہ باہر دیکھنے کے نکلے کہ پانی کا لیول کہاں تک آیا. تو ان کے گھر کے سامنے جو چبوترا تھا وہ چبوترا جو ہے وہ اکثر آپ جانتے ہیں کہ وہ لال مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اوپر پتھر وغیرہ بچھا دیتے ہیں. تو وہ پانی کے بہاؤ سے جو ہے وہ لال مٹی جو ہے بہ کے چلے گئی اور خالی جو ہے بھوٹا رہ گیا. وہ صاحب اپنی پوتری کے ساتھ جو ہے وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، اچانک پانی کا گولا آیا اور وہ دونوں جو ہے پانی کا گولے کے ساتھ بہ گئے. جب ان کی چوخ پکار سنی گھر والوں نے تو ایک کے بعد دیگر بچانے کے چکر میں آئے، لیکن پانی کے بہاؤ میں آپ جو تیراک ہے وہ جانتے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جو ہے تیرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بہتے ہوئے پانی میں جب پانی کا بہاؤ تیز ہو تو اچھے سے تیراک اپنا توازن کھو دیتے ہیں. تو ایک کے بعد دیگر بچانے کے چکر میں جو ہے 8 جانے جو ہے نقصان ایک ہی گھر کے. اور اس گھر کے پیچھے کا جو گھر ہے وہ گھر میں جب پانی آ گیا تو ان کو نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو اتفاق سے ان کے گھر میں سیڑھی تھی تو سیڑھی توڑ کر وہ لوگ خود کے باہر نکل کے آگے بڑھے. تو جب یہ منظر آپ لوگ دیکھیں گے سنیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صفا بیت المال میں حد المقدور جس حد تک جیسے کہ ضروری نہیں ہے اتنے متاثرین ہیں کہ سب تک پہنچنا، سب کی مدد کرنا یہ تو جو ہے کروڑوں کا کام ہے. ابھی بھی رائٹ ناؤ ابھی بھی تقریباً جو ہے 200 کا 300 کروڑ روپے درکار ہے ان کو جو ہے بازآباد کرنے کے لیے. اور الحمدللہ نہ صرف صفا بیت المال مل کر میں اس موقع پر تذکرہ کرنا چاہوں گا ان 12 تنظیموں کا بھی جنہوں نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں ریلیز کا کام کیا ہے. تو میں آپ سب سے جو ہے آپ سب کا بہت ممنون مشکور ہوں. اور بالخصوص میں صفا بیت المال کے صدر محترم جناب
مولانا فیاض احمد رشادی صاحب کا بےحد ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے بروقت اقدامات کیے، بروقت سروے کے کام کے لیے جو ہے نمائندوں کا انتخاب کیا، بروقت نمائندوں کو جو ہے سروے کے لیے بھیجا۔ کارڈ کی تقسیم کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، سروے کرنا، مستحق تک پہنچنا، ان پہ کارڈ تقسیم کرنا۔ پھر صفا بیت المال کی خصوصیت یہ رہی کہ اکثر آپ لوگ دیکھے ہوں گے دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ لوگ جو ہے کٹ بنا کر دیے ہیں اپنی اپنی سہولت کے مطابق، وہ جو بھی دیے ہے وہ لوگ کٹ بنا کر دیے ہیں۔ تو کٹ میں جو سامان دیا گیا ہے ہو سکتا ہے جو متاثرہ گھر میں جو افراد ہیں ان کے پاس وہ سامان موجود ہو۔ صفا بیت المال کی یہ خصوصیت نہیں کہ صفا بیت المال نے 10,000 اور 5,000 کے ٹوکن ان میں تقسیم کیے اور پھر ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ عزت کے ساتھ، ایسا نہیں کہ روڈ پر کھڑے کے باہر دو نہیں، لڑ لو نہیں، جھگڑ لو نہیں، ایسا نہیں۔ ماں ہماری بہنوں کا جو ہے ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، بڑوں اور بزرگوں کا ان کا خیال کرتے ہوئے شادی خانہ باقاعدہ لیا اور شادی خانے میں شادی خانے کو مال بنایا صفا بیت المال نے۔ آج تک شادی خانہ کی شادیوں کے لیے مشہور تھا، یہ بات صحیح رکھی آپ، آج تک شادی خانے کے لیے مشہور تھے، لیکن صفا بیت المال نے شادی خانوں کو شاپنگ مال بنا دیا اور جو متاثرہ افراد ہیں ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کے اشیاء لے لیں۔ اور یہ چیز دنیا بھر میں اس اقدام کو بہت پسند کیا گیا اور بہت سراہا گیا۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا بےحد ممنون مشکور ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جناب صدر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے نائب صدر مولانا عبد الملک بن اظہر صاحب، جنرل سیکرٹری مولانا بشر النقوی صاحب، سیکرٹری ہمارا مولانا محمد بشر القاسمی صاحب، ہمارے خادم جناب محمد بشر النقوی صاحب اور نائب معاون معاذ صاحب کا بھی بہت میں مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، جو خدمت خدمات کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول مقبول فرمائے اور صفا بیت المال کو خوب ترقی عطا فرمائے تاکہ مزید خدمات جو ہے جاری رکھ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر صفا بیت المال حضرت مولانا فیاض احمد رشادی صاحب اور نائب صدر مولانا عبدالمحمود صاحب اور دیگر علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور تمام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال کی جو تعریفیں ہیں وہ بیان کرنے کے محتاج نہیں ہے، اور جو صفا بیت المال جو خدمت انجام دی ہے اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے، اس کی بھی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سیلاب آیا، لاک ڈاؤن آیا، صفا بیت المال نے جو خدمت انجام دی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں غازی ملت کالونی چھاؤنی غلام مرتضیٰ کی نمائندگی کرتا ہوں۔ ہمارے پاس اس سیلاب میں جو پانی آیا تقریباً 4 سے 8 فٹ تک پانی آیا غازی ملت کالونی۔ وہاں پر 2 موتیں ہوئی۔ وہ موتیں ایک دیوار تھی جو کافی اونچی تھی، 10 سے 12 فٹ کی ہائٹ تھی۔ وہ پانی کے بہاؤ سے اور پانی جو مسلسل پڑتے رہا 3 دن تک، اس کی وجہ سے وہ دیوار گری اور اس میں 2 بچے انتقال کر گئے۔ صفا بیت المال حضرت مولانا غیاث رشاد احمد رشادی صاحب نے رات میں فون کیا کہ آپ کے پاس کیا ماحول ہے، کیسے ہیں لوگ؟ تو میں کہا مولانا ہمارے پاس بہت برا حال ہے، کیونکہ ہمارے پاس جھوپڑ پٹی بہت زیادہ ہے، ڈھولک والے بہت زیادہ ہیں، فقیر لوگ بہت زیادہ ہیں، ان لوگوں کی پرسان حال نہیں ہے۔ تو مولانا نے حکم دیا کہ آپ کھانا پکوائیے اور کھلوائیے۔ میں نے اسی کو شروع کر دیا جب پانی ہمارے گھر میں تھا اور میں کھانا پکا رہا تھا۔ مسلسل 3 دن تک مولانا کے حکم پر
पहला दिन तो पूरा मेरा पका करके खिलाया, उसके बाद फिर मौलाना का खाना आया। 3 दिन तक तकरीबन 2000 लोगों को 2 टाइम का खाना, दूध और पानी, मोमबत्ती, माचिस, ये सारी चीजें हमने 3 तक मुहैया की मौलाना के हुक्म। एक बात मैं अर्ज करूंगा यहाँ पर कि अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों ने सुना कि सफा बैतुल माल जो तरीक़ेकार ईजाद करे हैं, मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी तंजीम ने ये ईजाद नहीं की। अभी जिक्र हुआ था शॉपिंग माल का, ये तरीका मैं समझता हूँ कभी आज तक किसी तंजीम ने नहीं किया है। मौलाना को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और ज्यादा सोच और फिक्र की तौफीक दे कि मौलाना एक नई चीज को ईजाद करते हैं, एक नए तरीके को सोचते हैं। मैं बहुत ही तारीफ कर रहा हूँ मौलाना की और नायब सदर साहब की कि जो आप तरीका इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही मुफीद और पायदार और लोगों के लिए बहुत आसान होता है। मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए कि मौलाना ने हुक्म दिया कि 2 से 3 मिनट का वक्त आपको है। मुख्तसर ये कि सफा बैतुल माल जो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा करना ये कोई माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे फिक्रों को कबूल फरमाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर्वे टीम की जो इंचार्ज थे इस मौके पर और जो इब्तिदा में जो काम किए थे मोहम्मद साजिद, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द आए और अपनी बात में कंप्लीट करें। 2 मिनट के अंदर अपने बात। पहले एक लिंक जब उस्मान नगर में जब फर्स्ट टाइम जब पानी आया, जो कॉल मुबशिर भाई मेरे को कॉल किए थे कि खाना बांटो वहाँ पर जाके, तो जब मैं फर्स्ट टाइम हालत देखा वहाँ पर खाना बांटने गया था, तो फिर उसके बाद में वहाँ देख के पानी का जिक्र मैं जो मुफ्ती साहब से करा, तो मुफ्ती साहब को फिर इतला करा, तो मुफ्ती साहब वहाँ पर पहुँचे, माज साहब पहुँचे और ट्रस्टियान भी पहुँचे, वहाँ के हालात देखे। तो फिर क्या किया जाए, इमीडिएटली एक्शन लेकर वहाँ पे जो गाड़ियाँ वाले थे दूसरे, वो लोग डिमांड बहुत कर रहे थे कि वहाँ से सामान निकलना था, जो अच्छा सामान था, जमीन के पेपर थे, सोना था, तो लोग परेशान थे कि हमारा सामान डूब जा रहा। परेशान थे लोग, जाने तो बच गई लेकिन सामान के लिए परेशान थे। वहाँ पे गाड़ी वाले 3000 4000 किराया पूछ रहे थे। तो मुफ्ती साहब ने इमीडिएटली एक्शन लिया कि साजिद क्या हम यहाँ कर सकते, तो मतलब सब क्या कुछ आप देख के फिर तो गाड़ियों की परेशानी है, सामान निकालना है, तो इमीडिएटली हमारे 8 से 10 गाड़ियाँ वहाँ पे जैसा फोन करे अहमद भाई को, इमीडिएटली हमारे गाड़ियाँ उमर भाई और अहमद भाई जो है ना वहाँ पे 10 गाड़ियाँ लगा दी अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे हेल्पर्स के साथ ऐसा काम किए जैसे कि बॉर्डर पे जो है ना फायर हरी वैसा गाड़ियाँ जो है ना सामान चढ़ाते गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो गाड़ी जो है ना मतलब दूसरी कोई गाड़ी वाला हिम्मत नहीं कर रहा था कि वहाँ पर आने के लिए। आज 4 फीट 5 फीट गाड़ी मतलब डूब जा रही थी, तो वो हालत थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे ड्राइवर्स का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा जज्बा डाला, और हेल्पर्स का भी जो कि वो पानी में काम किए हैं। और बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और ऐसे काम के लिए आगे भी आगे आए। और मैं उनका भी शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जो बस्ती के नौजवान बच्चे हैं और काफ़ी सारे हेल्प किए लोग हर जगह, और कॉलेज के नौजवान और काफ़ी सारे बच्चे, और हमारे मुफ्ती साहब भी वहाँ पर ट्रस्टियान भी जो है ना पानी में उतर के बस्ती में जो हम बनाए थे बोट्स, उसमें दौरा करे लोग, मतलब हालात देखे तो हम सोचे हम कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे जो मेन मुफ्तियान है ट्रस्टियाँ हैं तो लोग कितना फील्ड पर आके काम करे। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब हमारे जबकि मेन मौलाना और ट्रस्टियान जो है ना जब फील्ड पे उतरे वो कीचड़ में, वो गंदे पानी में, वो नाले की गंदी स्मेल में, तो हमको मेरा तो एक लाइफ का बचपन से अब तक एक नया एक्सपीरियंस था। हम खाली सुनते थे, उससे पहले भी जो है ना हमारे सफा बैतुल माल ने जो है ना केरला में जहाँ फ्लड आया और काफी सारे इलाके में हम सुनते थे। अभी हमारे हैदराबाद में आया तो जब मेरे को रियलाइज हुआ कि ग्राउंड फील्ड वर्क का क्या है, वहाँ दुख दर्द तकलीफ क्या है, तो आंखों में से आंसू नेचुरली आ गए वो हालत देखने के बाद। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हालत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए, और कुछ बाकी है अच्छे होना इंशाल्लाह,
وہ بھی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العظیم. دائش پر تشریف فرما سبھی ذمہ داران صفا بیت المال انڈیا اور جتنے حضرات بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سبھی کو میں پورے خلوص کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان پر حالات، قوموں پر حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر مختلف حالات لاتے ہیں اور ان حالات کے اندر ہی آدمی کا امتحان ہوتا ہے. اللہ یہ حالات لاتے ہی اس لیے کہ اس کے اندر آدمی کا امتحان لیا جائے، انسان کو آزمایا جائے. انسان کے سامنے جب دو چیزیں آتی ہیں، ایک میں اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے اور ایک میں انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، تو ایمان والا جو ہوتا ہے، شریف آدمی جو ہوتا ہے، جس کی انسانیت جاگی ہوئی ہوتی ہے، سوئی ہوئی نہیں ہوتی، مردہ نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے اپنی ضرورت کو پیچھے کر کر سامنے والوں کی انسانیت کی ضرورت کے لیے کیا ہوتا ہے، آگے نکل جاتا ہے. انسانیت اسی کا نام ہے، شرافت اسی کا نام ہے، ایمان کا یہی تقاضا ہوتا ہے. اور ہمارے الحمدللہ ہمارے صدر صاحب اور ہمارے سبھی ٹرسٹیان دل میں یہ کیفیت رکھتے ہیں کہ وہ ہم نے کام کرتے ہوئے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے ہمارے سبھی ذمہ داران جو ہے اپنے ذاتی تقاضوں کو پس پش ڈال کر انسانیت کے لیے کیا ہوتے ہیں، آگے آتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کے ذہن کے اندر ایسی ترکیبیں، تدبیریں کہ جس سے انسانیت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، یہ الحمدللہ آتی ہیں ذہن میں، اللہ ڈالتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت کے طور پر یہ چیز ذہن میں آتی ہے. اچھا خیال آنا، اچھی تدبیر آنا ذہن میں، اچھی ترکیب آنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے دکان پر کسی گاہک کا آنا. گاہک آئے اور گاہک کی اگر آدمی اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے اور اس کو اچھے انداز سے اس کی قدر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزید گاہکوں کے آنے کا کیا کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں. صفا بیت المال کو اللہ نے ایسے ذمہ داران اللہ نے اپنی ایک طرف سے عطا کیے کہ جس کے ذہن میں مختلف اچھے خیالات، اچھی تدبیریں آتی ہیں اور بروقت اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. اور جس کی وجہ سے الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ سیلاب کے اندر ایک انوکھا، ایک نمایاں، ایک منفرد انداز رہا صفا بیت المال کا، جس کے اندر یہ نہیں رہا کہ بعض لوگ جو ہے نا سب سے الگ کریں گے بول کے سوچتے. سب سے الگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسا کام جس کے اندر سب زیادہ فائدہ ہو وہ سوچنا ہے. صفا بیت المال نے ہمیشہ یہ سوچا کہ زیادہ فائدہ کس میں ہے، زیادہ راحت کس میں ہے، زیادہ لوگوں کے لیے جو نا آسانی سہولت کس میں ہے. الحمدللہ اس اعتبار سے صفا بیت المال شروع دن سے آگے رہا. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آدمی خلوص نیت کے ساتھ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کی مدد فرماتے ہیں. صفا بیت المال کے ہم پلہ میں سمجھتا ہوں کہ نا گراؤنڈ لیول پر کام کرنے والی کوئی تنظیم ہم پلہ نہیں ہے اس وقت میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے دیگر اور تنظیموں کے اندر کہ میں اخلاص کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اخلاص ہے، لیکن اخلاص کی جو بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے صدر محترم اور ذمہ داران کے اندر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور انہیں خود ان کی عمر میں اور ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے. اور خاص بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو پیغام کے طور پر وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا، جتنا بھی کیا اس کے اندر ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا فریضہ تھا. اللہ نے کہا ہم خیر امت ہیں، ہم خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، اور اللہ نے ہم کو انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں رکھا ہے. دنیا میں کھا پی کے سو کے دنیا سے چلے جانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا. دنیا کے اندر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا. اسی کا ایک ہم کو جو ہے نا موقع ملا، ایک بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے کا اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا تو ہم نے کیا. لیکن ہمیں صفا بیت المال ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، ایک پیغام ہے صفا بیت المال
صفا بیت المال کے ذریعے سے آپ کو ایک زبردست پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی کام بڑا نہیں ہوتا. کام کا جب وقت, ایک چھوٹی چیز بھی جب ضرورت ہو جاتی ہے اور وہ رک جاتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. بڑی چیز تو بڑی چیز ہے. تو چھوٹی ہماری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جو کسی ایک انسان کے لیے سیلاب سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں. سیلاب کے وقت پہ ساری قوم پریشان نظر آتی ہے, بڑی بستی پریشان نظر آتی ہے, لیکن کسی ایک آدمی کا کوئی اہم مسئلہ رک جاتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے لیے سیلاب اور طوفان سے کیا ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے ہم یہ عادت بنائیں, ہم یہ اپنا مزاج بنائیں, ہم یہ طبیعت بنائیں اپنی کہ صرف سیلابی کے موقع پر نہیں, طوفان کے موقع پر نہیں, کسی ایمرجنسی کے موقع پر نہیں, کسی بڑی ایمرجنسی کے موقع پر نہیں, ہر موقع پر ہم انسانیت کے لیے آگے آئیں گے اور ہم اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے میں ایک تحریک چلائیں گے جو تحریک کیا ہوگی, انسانیت کے کام آنے والی ہوگی. میں انہی چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تنظیم کے ذریعے سے اللہ اتنا کام لے کہ جس سے کہ جو ہے سارے انسانوں کو اس سے جو ہے ایک اچھے سے اچھا پیغام جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری خدمات قبول ہو. یہ جو کچھ آپ کو بطور تہنیت یہاں جمع کیا گیا ہے یا جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے, یہ آپ کی خدمات کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو عطا کریں گے, اس کا اللہ آپ کو عطا کریں گے. اور ہم نے بوڑھے حضرات کو بھی, نوجوانوں کو بھی جن جذبات سے کام کرتے ہوئے دیکھا, وہ جذبات واقعی قابل دید تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس راہ میں جنہوں نے بھی جتنا بھی وقت لگایا اللہ اس کو قبول فرمائے اور ان کی نسلوں کو اللہ نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل سلام صدر صاحب, معزز ٹرسٹیان اور سبھا کے والنٹیئرس, یہ موقع میرے لیے, ہم سب کے لیے اللہ کے شکر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصیبتوں سے بچایا اور یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی کی خدمت کر سکیں. حیدرآباد اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ انسانوں کی آبادی پر مشتمل شہر ہے اور بارش کے بعد یہاں کے ہزاروں لوگوں کا نقصان ہوا, کروڑوں روپے کی تباہی ہوئی. اتنی بڑی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیگر بہت سی تنظیموں کے ساتھ, بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کام کے لیے منتخب کیا. اس پر ہم اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کریں. اللہ کا یہ ضابطہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور مزید خدمت اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, فرمایا ناشکری کرو گے تو نعمتوں تو کم ہو جائیں گی, ساتھ ساتھ دردناک عذاب میں انسان گرفتار ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کو شاکر بنائیں, شاکرانہ مزاج اپنا رکھیں. باتیں تو بہت ہیں کہنے کی, لیکن میں بہت مختصر سی بات کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا. کام جو بھی ہوئے الحمدللہ بہت اچھے ہوئے. جو بھی یہاں ساتھی ہیں, والنٹرز ہیں, ہمارے ذمہ داران ہیں, ان اجتماعی طریقے پر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمیں آئندہ بھی کام آئیں گے. وہ باتیں یہ کہ جب ہم کو کسی فیلڈ میں کوئی کام کی ذمہ داری دی گئی تو بہت سے لوگوں کو مختلف کام دے دیے جاتے ہیں, بھائی یہ کام تم کرو, یہ کام تم کرو, یہ کام تم کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ہمارے ذمہ نہیں ہوتا لیکن وہاں اس کام کی ضرورت ہوتی ہے, تو جس ساتھی کو وہ ذمہ داری نہیں دی گئی وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ شاپنگ میلے کا بار بار تذکرہ آ رہا, بلنگ سیکشن کے لیے چند ساتھیوں کو رکھا گیا, اور بلنگ ہو رہی ہے لیکن لوگ بڑھ جانے کے نتیجے میں لائن میں لگے ہوئے ہیں, بلنگ کاؤنٹر پہ پریشر ہے, میرا کام بلنگ کا نہیں ہے.
لیکن اس وقت یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ایک ٹیبل کرسی لے کر بلنگ شروع کروں. مجھے وہ طریقہ آتا ہے تو میں کام شروع کروں تاکہ ان لوگوں کو راحت ہو, اس انتظار میں نہ رہو کہ صاحب یہ میری ذمہ داری نہیں. تو ہم اس بات کا خیال رکھیں, جہاں بھی جو ضرورت ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن ہم فوراً کام کریں گے تو پھر لوگوں کو سہولت ہوگی. اسی طرح کوئی کام کسی کو دیا گیا ہے, بلنگ کا کام ایک ساتھی کو دیا گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تعاون کی ضرورت ہے, وہ ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے, آپ اس سے اچھا کر سکتے ہیں تو اس سے گزارش کرو کہ بھائی تم ہٹ جاؤ, تم تھک گئے ہو, تھوڑی دیر میں یہ کام کروں گا. تو ہم اس طرح کریں گے تو ان کاموں میں سہولت ہوگی. اسی طرح ایک اور بات کہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے تو ایک ہمارا ذمہ دار مینیجر, جنرل مینیجر ہوتا ہے, اس کے ماتحت کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے, پھر اس کے انڈر میں اور کچھ لوگ کام کرتے ہیں. جب آپ کا سینئر آپ کو ایک کام دے دیا گیا, وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ کام ایسا کرو, تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سے اوپر جو ساتھی ہیں آپ اس کی بات سنیں, جبکہ آپ کو اوپر سے اتھارٹی نے یہ نہ کہا کہ بھئی وہ کام مت کرو, اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھی جو کہتا ہے وہ کام کرے. آپ اس مسئلے میں ارے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے اس کے ماتحت اس نے کہہ دیا صاحب وہ کام کر دو, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو لکھ دو کہ فلاں صاحب کے کہنے سے میں نے یہ کام کیا ہے. اس طرح کریں گے تو کام میں سہولت ہوگی. اور پھر اسی طرح جو بھی جہاں بھی جائیں گے آپ دنیا میں, آپ کی اپنی پرسنل لائف, آپ بڑے عہدیدار بنیں گے, کسی کمپنی کے مالک بنیں گے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کام آئیں گی کہ آپ کے آرگنائزیشن میں, آپ کی تنظیم میں جو کام کرنے والے ہیں ان سب کا آپ کو رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, ہر ایک کا خیال رکھنا. اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے صدر محترم کا بھی احترام ہمارے دل میں اتنا ہی ہونا چاہیے جس طرح ہمارے صفا بیت المال کے آخری درجے کا جو تنخواہ یافتہ ملازم ہے اس کا بھی احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صدر محترم ان کی نگرانی میں, نائب صدر, سیکریٹری, خازن, ٹرسٹیان, ان کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے, وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ ہمارا آخری درجے کا جو ساتھی ہے اس سے بھی ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. جب یہ محبتیں ہوں گی, یہ خلوص, یہ تعلق ہوگا, یہ اکرام ہوگا, تو پھر یہ کام ہمارا آگے بڑھے گا. ایک آخری بات یہ کہ جس طرح یہ پانی آ گیا, آگ لگتی ہے اور زلزلے آتے ہیں, صفا بیت المال نے الحمدللہ ہر جگہ کام کیا ہے. یہ دنیاوی مصیبتیں ہیں, ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے جس طرح ہم نے راتوں میں نیند کی قربانی دی اور جان کی, تن کی بازی ہم نے لگائی, ہر طرح کی مشقتوں کو برداشت کیا, ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہماری آبادیوں میں جو بے دینی ہے, جو نمازوں سے دوری ہے, دین سے غفلت ہے, اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم نمازوں کے پابند رہیں. کوئی بھی ہمارا ساتھی صفا بیت المال سے جس کی تھوڑی بھی وابستگی ہو, اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اللہ کی طرف سے ہے, عاقل بالغ ہے تو وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. ہم فیلڈ پہ رہیں, ہم جنگ کے محاذ پہ رہیں, نمازوں کا ہمیں خیال ہو, اللہ کے احکامات کا خیال ہو, پھر یہ جذبہ ہو کہ جس طرح ہم نے امان نگر اور صاحب بالاپور اور نبی کالونی وہاں سے جس طرح ہم نے گندگیوں کو صاف کیا ہے, یہ جذبہ ہمارے اندر ہو. انبیاء کے اندر یہ ہوتا تھا, وہ دنیاوی مدد بھی کرتے تھے. یہ آبادیوں میں جو نماز سے دوری ہے, آبادیوں میں جو بے حیائی ہے, آبادیوں میں جو دین سے دوری ہے, صفا کا ہر والنٹر یہ جذبہ رکھے جس طرح طوفان میں, بارش میں اس نے کام کیا, اسی طرح بے دینی کو ختم کرنے کے لیے بھی کام کریں گے. یہ بھی ضروری ہے. جب یہ ہوگا, یہ بے دینی ختم ہو جائے گی, تو پھر آسمان سے اللہ کے جو فیصلے ہوں گے وہ اچھے آئیں گے, پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہم کو بچائیں گے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کرو. بتاؤ یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں گے, کریں گے کام, انسانیت کی خدمت بھی کریں گے, لوگوں کی دنیاوی ضروریات بھی پوری کریں گے, ہم ان کو آخرت بھی یاد دلائیں گے. اللہ نے جو اسلام دین ہمیں جو دیا ہے, اچھی باتیں ہم بھی سیکھیں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے. آپ نے جو کام کیا ہے, میں صفا بیت المال کے ایک ادنا رکن کی حیثیت سے, ادنا اس سے وابستگی رکھنے والے کی حیثیت سے دل سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت عطا فرمائے, آپ کے جائز مقاصد پورا فرمائے, آخرت میں بھی آج اس طرح آپ کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے. یہ حیدرآباد, یہ اعزازات کی بات آپ کو انشاءاللہ اللہ آخری عمر تک یہ اعزازات دلائے, بڑے سے بڑے ایوارڈ آپ کو ملے. لیکن یہ حیدرآباد کی سرزمین ایک ایسی شخصیت کو بھی اپنے اندر رکھتی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہ حیدرآباد کے تھے, اور یہاں سے جب حکومت
حکومت ہماری ختم ہو گئی آصفیہ سلطنت، تو وہ غلام ملک میں رہنا پسند نہیں کیے، فرانس چلے گئے اور فرانس جا کر انہوں نے پوری زندگی گزاری اور اتنی خدمت انہوں نے اسلام کی کہ روزانہ فرانس میں ان کے ہاتھوں پر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اتنی کتابیں فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کی، حدیث کی، تاریخ کی، سیرت کی، پاکستان بنا تو وہاں کا دستور بنانے میں ان کو بلایا گیا، انہوں نے وہاں معاونت کی، اور ان کی جب خدمات اتنی بڑی تو سعودی عرب بلایا گیا اور شاہ فیصل ایوارڈ ان کی خدمات کے اعزاز میں ان کو پیش کیا گیا۔ تو یہ بات آپ حیدرآبادی ہونے کی حیثیت سے یاد رکھیے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے یہ خدمات اللہ کے لیے کی ہیں، یہ ایوارڈ میں قبول نہیں کر سکتا، ایوارڈ قبول نہیں کیا۔ یہ جذبہ اپنے اندر رکھو کہ جو بھی ہم نے کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، یہ ادارے آپ کا اعزاز کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ آپ کے اندر مزید کام کا جذبہ پیدا ہو، آپ اس کو ایک تحریک کی شکل میں، جیسے وسیم بھائی نے آپ سے کہا کہ آپ خود بھی کریں، اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتے جائیں، اس مشن کو آگے بڑھائیں، ہر انسان کو اس کام میں آپ لگا دیں، یہ جذبہ آپ کے اندر ہو، اور جیسی جو بھی صورت ہو سکتی ہے فائدہ پہنچانے کی، چھوٹی چھوٹی صورتوں کا وسیم بھائی نے تذکرہ کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ بھی بائک پہ ہیں، پیچھے سامنے کوئی بائک پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی چپل گر گئی ٹریفک میں، اب وہ چپل کے لیے پریشان ہے، آپ پیچھے ہیں، آپ کو یہ خیال کرتے ہوئے کہ پیچھے سے کوئی گاڑی آپ کو نہ مار دے، اور پورے خیال کے ساتھ آپ اپنی گاڑی بازو روکیں، اس کا چپل ایک خاتون کا گرا ہوا ہے، آپ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی خدمت ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض لوگوں نے یہ کام کیا ہے، چپل کا اٹھانا یہ آدمی بے حیثیتی سمجھتا ہے، لیکن وہاں ضرورت ہے کہ آپ اگر اس کو اٹھا کے دے دیں گے تو اس کو راحت ہو، لیکن اس میں اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ چپل گری، فوراً آپ نے گاڑی روکی، پیچھے سے کسی نے آپ کو مار دیا تو چپل تو 100-150 روپے کی ہے، آپ کا بھی نقصان، وہ پیچھے کی گاڑی والے کا نقصان، ایسا نہیں، پورے خیال کے ساتھ ہنگامی حالات میں آپ نے کام کیا۔ آپ کو یہ بھی مشورہ میں دیتا ہوں کہ ہنگامی حالات میں آپ کو اپنی جان کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو توجہ دینا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام کی دھن میں ہوتے ہیں، ہمیں اپنا ہوش نہیں ہوتا، نتیجہ یہ کہ جانیں چلی جاتی ہیں، خدمت کے جذبات میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا، انتہائی ایمرجنسی حالات ہو، 8 لوگ بڑھ گئے، ہمارے جنرل اکاؤنٹنٹ صاحب نے آپ کو سنایا ہے کہ 8 لوگ بڑھ گئے، ایک بھی آدمی اگر دماغ سے کام لیتا کہ اس ایمرجنسی حالات میں بھائی ایک آدمی کو نہیں روک سکے، دوسرا آدمی نہیں روک سکا، اب ان کو مرنا ہے اور ان کی موت اللہ کے پاس طے ہو چکی، اگر اپنے آپ کو قابو میں رکھتے یا کوئی ایسی شکل اختیار کرتے جس سے ان کی جان بچتی، ان کو بچایا جاتا، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، لیکن نہیں ہو پاتا۔ یہ جذبہ ہوتا ہے، آدمی قربانی دیتا ہے دوسروں کو بچانے کے لیے، اس کی قربانی انشاءاللہ مقبول ہے، یہ کرنا چاہیے انسان کو، لیکن غفلت کے ساتھ نہیں، پورے چوکنا رہتے ہوئے، پوری ہوشیاری کے ساتھ اپنی سیکیورٹی، دوسروں کی سیفٹی، ان چیزوں کے ساتھ خدمت کرنا، یہ جذبہ اپنے اندر رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک بار میں ہمارے صدر محترم اور نائب صدر، سیکریٹری، خادم اور جمعی اسٹاف کے لوگ جو دنوں رات کام کرتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں آپ کے سامنے، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن فیلڈ پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، کرتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار ایسے مواقع ہم کو عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت انسانیت کی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کو ہر طرح کی مصیبتوں، ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، یہ کرونا کی جو وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دیگر بیماریوں کو سب کو ختم فرمائے، ہمیشہ راحت عطا فرمائے، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں سرخ روئی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر صفا بیت المال، جنرل سیکریٹری، خادم، نائب صدر، تمام ہی صفا بیت المال سے جڑے ہوئے سامعین کرام، ماشاءاللہ بہت سی باتیں آپ نے سن لی ہیں، اور صدر محترم سے بھی بات آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام رکھا ہے،
ایک دوسرے کے تعاون اور تناصر اور مدد پر رکھا ہے. فتعاونوا علی البر والتقوی. پوری انسانیت کا ایک نظام اللہ نے اس دنیا میں اس طرح چلایا ہے کہ کسی کو کسی کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کو کوئی ضرورت کسی سے پیش نہ آئے. آپ اگر چاروں طرف نظر ڈالیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ اور احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے اندر اور اپنی مخلوق کے اندر ہمہ قسم کے انسانوں کو پیدا کیا ہے. کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی مجبور ہے تو کوئی اس مجبوری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے، کوئی اپاہج ہے تو کوئی اچھا چلنے والا ہے. دنیا کے اندر اللہ نے یہ نظام اپنی قدرت سے چلایا. اس میں صحت مندوں کو شکر ادا کرنا ہے اور جو کسی حالات سے مجبور ہوتے ہیں ان پر اس کو صبر کرنے کی توفیق ملنا. اسی لیے کسی نے کہا ہے کیا خوب کی تقسیم قسام ازل نے، کیا خوب کی تقسیم قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آئے. تو اس دنیا میں اللہ نے اس طرح کا نظام چلایا. حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. جیسے شہر حیدرآباد کے اندر ابھی سیلاب اور بارش سے پورا شہر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو بعض علاقے متاثر ہوئے جس میں آپ حضرات نے بہت دل جمعی کے ساتھ میں کام کیا ہے، یہ حالات بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اس میں بعض لوگ مجبور ہوئے اور بعضوں نے ان کی مدد کی. یہ اللہ نے گویا انسانیت کے لیے ایسا موقع دیا. انسان پر تڑپ جانا اور اس کی بے چینی اور بے قراری بڑھ جانا یہ انسان کی اعلیٰ مثال ہوتی. ہمارے بزرگوں کے اندر بھی خدمت کا جو جذبہ تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج اور مشن بھی خدمت کا جو انداز تھا. ہم امت محمدی علی صاحب الصلاۃ کے لیے بھی یہ ضروری ہے ہمیشہ اپنے اندر خدمت کی کیفیت کو اور اس جذبے کو موجود رکھیں. کبھی خدمت پیش آ جاتی ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اپنے ماں باپ کی بھی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو دنیا کے انسانوں کی تو بہت خدمت کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کی خدمت ہی بھول جاتے ہیں. ماں باپ کی خدمت سے روگردانی کی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے بڑے افراد کی خدمت سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. سڑک پر تو بہت خدمت کا جذبہ بتاتے ہیں لیکن اندرون ہمارا گھرانے کے اندر کی خدمت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ بھی بھول جاتے ہیں. اس لیے ایک خادم کو، ایک انسانیت کے درد رکھنے والے ہر انسان کو اس بات کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ وہ جہاں رہے، جیسا رہے، جب موقع ہو انسان کی خدمت کا اپنے دل کے اندر جذبہ رکھے اور وہ معتزل رہے. وہی آدمی ترقی کرتا ہے، سربلندی اسی کو ملتی ہے جو دنیا کے اندر انسانوں کے کام آتے ہیں، انسانوں کی مددگار بنتے ہیں. اس لیے یہ موقع جو کہ اظہار تشکر کا ہے، فرمایا گیا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. آپ کو یہاں اظہار تشکر کے لیے صفا بیت المال کی ٹرسٹیان کی طرف سے جمع کیا گیا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنی اپنی لائن کے اندر، اپنے اپنے کاموں کے اندر الحمدللہ بہت کام کیا. بعض کے کام بہت تھے اور بعض کے کام تھوڑے تھے، لیکن تھوڑا اور
زیادہ کام مقصود نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی تھوڑا بھی کام کرتا ہے تو اللہ کی پاس احد کے پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جو کام بہت کیا لیکن اللہ کی اس کے اندر خلوص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، اللہ کے لیے نہیں کیا، رات و دن ہم نے کام کیا، جاگ جاگ کر کام کیا، یا پھر ہم نے سیلاب سے متاثر ہونے والے حضرات کے گھروں سے منتقلی کا کام کیا، لیکن ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم کو لوگ خوش آمدید کہیں، تعریف کریں، تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا، پھر اللہ کی نظر میں وہ کچھ کام بھی نہیں۔ لیکن ایک شخص نے اتنا چھوٹا کام کیا کہ والنٹر ہونے کے اعتبار سے کسی کو دروازے تک پہنچا دیا، بس اتنا ہی کام کیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ کے دربار میں وہ بہت زیادہ بڑا کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے کاموں کے اندر رضا الہی کو، اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو خدمت کر رہا ہوں، میرا مولا راضی ہو جائے، میرے آقا راضی ہو جائے۔ دوستو، وہی کام اللہ کو پسند ہے جو کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، اپنی نیتوں کے اعتبار سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کیا۔ یقیناً اللہ اپنے دربار سے آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے جو آپ سمجھیں گے بھی نہیں۔ بعض مرتبہ زندگی کے احوال بعض بزرگوں کے اور بعض انسانوں کے ہم کو محسوس ہوتے ہیں، کچھ نہیں تھے، غربت تھی، لیکن انہوں نے انسانوں کی کچھ خدمت ایسی کی کہ اللہ نے انہیں پھر ایسا بڑا بنایا کہ وہ اپنی ایک سابقہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو اشش کرتے ہیں کہ میں کیا تھا اور مجھے اللہ نے کیا بنا دیا۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے، جو کوئی بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے بندوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں تو اللہ ہماری ہر طرح مدد ایسے کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے کام اللہ بنا دیں۔ اس لیے آپ نے صفا بیت المال سے جڑ کر الحمدللہ بہت سے کام انجام دیے ہیں۔ اس درمیان بعض لوگوں کو ایک دوسرے سے، بعض جیسے ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کے ٹیم کے تحت انہیں کام کرنے کے لیے کہا گیا تو ایک دوسرے سے تلخی بھی ہو جاتی ہے۔ ان کی دوسرے معنی میں ہمارے حیدرآبادی زبان میں دادا گیری کو بھی ہم کو برداشت کرنا پڑتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، صدر صاحب تو نہیں بول رہے، نائب صدر صاحب نہیں بول رہے ہیں، لیکن یہ بیچ والے جو ہے اتنا ہمیں بول کر کام جو ہے، اس طرح کے خیالات بھی دلوں میں ابھرتے ہیں۔ یہ خیالات آپس میں اچھے نہیں، یہ خیالات کا آنا تو ٹھیک ہے لیکن خیالات پہ جمع رہنا غلط ہے۔ اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو معافی کا اور آپس میں ایک دوسرے کے ہمدردی کا مزاج پیدا کرنا چاہیے، ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی بڑا ہمیں اگر کوئی بات اس طرح کی کہے تو ہم اپنی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال باتیں بہت ساری آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ بعض اس میں ایسے بھی حضرات ہیں جو صفا بیت المال سے مستقلاً جڑے ہوئے ہیں، اور بعض حضرات کو کچھ ایام کے لیے اس میں جوڑا گیا، اور بعض ویسے ہیں جو صرف سیلاب سے متاثر مواقع پر ہی کام کیا ہے، لیکن ان کو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ اللہ کی طرف سے آپ تمام کا ایک انتخاب ہوا تھا۔ حیدرآباد میں بہت سے نوجوان تھے، بہت سی مسجدوں کے اندر اعلانات بھی ہو رہے تھے کہ جو سیلاب سے اور بارش سے متاثر لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، لیکن بہت بڑا طبقہ چوراہوں پر ادھر ادھر بیٹھا ہوا تھا، کچھ کام نہیں کیا، لیکن آپ کو اللہ نے منتخب کیا، چن لیا کسی کام کے، خیر کے کام کے لیے اور نیک کام کے لیے منتخب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو کام، چاہے مستقل عملہ جو ہے ہمارا صفا بیت المال کا ہو، یا
1 مہینے کے لیے کسی کو رکھا گیا تھا یا 1.5 مہینے کے لیے رکھا گیا تھا یا کچھ دن کے لیے رکھا گیا تھا، وہ انتخاب تھا اللہ کی طرف سے آپ کا کہ آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے یہ منتخب کیا گیا تھا. اس لیے آپ اس پر شکر بجا لانا چاہیے. اور جیسے بھی مولانا فصیح الدین صاحب نے کہا، اپنے اندر عملی جذبے کو مضبوط کیجیے. جو حالات انسانوں پر آتے ہیں انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. چھپ نہیں آتے حالات، بارش کے ہو، سیلاب کے ہو، زلزلے کے ہو، بیماریوں کے ہو، وبائی چیزیں ہو، یہ سب اللہ اپنے بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کو اپنی اندرونی خرابیوں کو بھی دور کرنا ہے اور اپنے مزاجوں کو بھی نیک مزاج اور عملی مزاج بنانا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک اور نبی کی سنتوں پر چلنے کا مزاج بنانا ہے. ایسی انسانیت کے بہت سے کام ہیں، اس کی طرف اپنے آپ کو تیار رکھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کی خدمات کو اپنے شرف قبولیت عطا فرمائے اور کوئی شکر آپ کا ادا نہیں کیا جا سکتا اور آپ کا احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتے. جیسے کہا گیا اور آپ کو کہا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے خزانے غیب سے آپ کو جو عطا کریں گے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ صفا کے وقت حیدرآباد میں سیلاب سے جب موقع آیا تھا، میں نے جو کچھ کام کیا تھا، شاید اس کی صلے میں اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے، دنیا میں بھی نوازیں گے اللہ، پھر آخرت میں تو اس کا جو اجر ہے اور جو دیں گے اللہ وہ آنکھوں سے جب دیکھیں گے میدان محشر میں کہ آپ نے جو خدمت کی تھی. کسی کو ایک گٹلی کھجور کی گٹلی بھی اگر ہم نے آپ نے اس کے برابر بھی اگر کسی کی خدمت کا کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں ثواب عطا کریں گے. تو جب آپ کو احساس ہوگا اگر کاش مجھے اور موقع ملتا تو میں اور خدمت کرتا، یہ جذبہ اس وقت محسوس ہوگا. اس لیے دنیا میں بھی خدمت انسانیت کی اللہ نے ترقی رکھی ہے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملنے والا ہے. ہم سب ہی آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں آپ تمام کام کرنے والوں کے سلسلے میں جزاکم اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اپنے خزانے غیب سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو آپ نے خدمت انجام دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وما علینا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قابل صد احترام ٹرسٹیان صفا بیت المال انڈیا اور جمیع والنٹیئرز اور صفا بیت المال کا جمیع عملہ، ماشاءاللہ سے بہت دیر سے آپ مختلف احباب سے حالیہ شدید طوفانی بارش کہیے یا سیلاب کہیے، اس سے متاثرہ افراد کی خدمت کرنے والوں کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کے دل کے درد کو آپ سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے. اور بہت سی اہم ترین باتیں ہمارے مولانا محمد فصیح الدین ندوی صاحب نے، مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب نے، اور مولانا وسیم الحق ندوی صاحب نے بطور ہدایات و نصیحت کے جو کہی ہیں وہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں. کام کرنا کمال نہیں ہے، کام سے لگاؤ رکھنا اور ہمیشہ اس کام کے کرنے کا جذبہ اور اچھی نیت اپنے دل میں رکھنا یہ کمال ہے. وقتی طور پر کام کر لینا آسان ہے، لیکن کام میں لگے رہنا، اس کی طرف اس کا درد اپنے دل میں پیدا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. جو کام صفا بیت المال انڈیا نے کیا ہے، ہمارے ذمہ داران کی مشاورت کے بعد ٹرسٹیان نے بروقت فیصلہ کیا، اقدام کیا اور پوری پھرتی کے ساتھ الحمدللہ یہ کام چلا
عموماً ہوتا یہ ہے کہ بہت سی تنظیمیں ضرورت پڑتی ہے، سیلاب آتا ہے یا اپنا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو دیر سے اٹھتے ہیں اور پھر کے بعد مالیہ جمع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مشورے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تقسیم عمل میں آتی ہے جب تک معاملہ پورا بعض مرتبہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سی تنظیموں کو ہم نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ کشمیر میں سیلاب آیا، کشمیر کے سیلاب کے موقع پر بعض تنظیموں نے جو چندہ جمع کیا تھا، سال 1.5 سال کے بعد انہوں نے ہم سے رجوع ہو کر کہا کہ کشمیر کے پیسے کچھ ہمارے پاس رکھے ہوئے۔ آسام کے بارے میں بھی ویسے ہوا، 8-10 مہینوں کے بعد لوگ آئے کہ بھئی ہمارے پاس آسام سے متعلق فسادات کے لیے پیسہ اکٹھا کیے۔ اب تو ایسا ہوتا ہے۔ صفا بیت المال نے جو جب بھی کام کیا اول وقت میں کام کیا، پہلے مرحلے ہی میں فوراً الحمدللہ ہم دستیار سے بعض مرتبہ ہمارا مشورہ فون میں پھر ہو جاتا ہے، کانفرنس کرتے ہیں، مشورہ ہو جاتا ہے، سب کہتے ہیں کہ ہاں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تائید ہوگی اور سب بول دیے کہ ہم کو کرنا ہے اور سب کا فیصلہ ہوتا ہے، الحمدللہ اسی وقت سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت 14 تاریخ کو بارش ہوئی، رات ہی میں ہمارے کرسچن کو فون کیا، کہا کہ کیا کریں گے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بالکل ضرورت ہے، باقی حالات خراب۔ دوسرے دن صبح سے 15 تاریخ کی صبح سے ہی الحمدللہ مختلف علاقوں میں غذائی پیکج کی تقسیم شروع ہوگی۔ ہمارا کام پیسے کے لینے کے بعد شروع نہیں ہوتا، ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے، پیسہ ہمارے پاس بعد میں آتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کبھی بھی کام کرنے کے لیے کہ کام کے پیچھے پیسہ آتا ہے، پیسے کے پیچھے کام نہیں جاتا، پیسے کے بعد کام نہیں ہوتا، بلکہ کام ہو جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری برابر مدد کرتے ہیں۔ اور ہم نے ابتدائی میں جب کام شروع کیا، اندازہ ہوا کہ اتنا بڑا سیلاب، اتنا بڑا نقصان میں ہوا ہے، تو اس وقت میں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اتنا کام ہم کریں گے، اتنی کروڑ کا نہیں، الحمدللہ اس سے زیادہ کا ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، مالک کا احسان ہے، حیدرآباد کے شہریان نے، دیگر مختلف ممالک میں رہنے والوں نے تعاون اس سلسلے میں کیا، اور جیسے جیسے تعاون آتا گیا، کام چلتا گیا، اور ایک نئی جہت کے ساتھ جو کام ہوا، ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ صفا بیت المال کے ذمہ داران کا خلوص ہے، ان کی فکر ہے، ان کی صحیح طریقہ کار ہے اور صحیح نیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کام الحمدللہ صفا بیت المال سے لے رہے ہیں۔ آپ حضرات جو جڑے رہے، ماشاءاللہ سے کام کیا، میں جانتا ہوں اور میرے دل میں وہ نام محفوظ ہیں جنہوں نے عثمان نگر کے موقع پر یہاں تک ڈوب کر کام کیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، صرف سن کر، جو دیکھے وہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں تک ڈوب کر متاثرین کو بچا رہے تھے اور ان کا سامان منتقل کر رہے تھے۔ بہت یہ عجیب ایک منظر تھا جو دیکھنے کے قابل تھا، اور صفائی کے وقت میں بھی ہمارے والدین سے جو کام کیا، اب ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا کام تھا۔ بعض مرتبہ آدمی نفاست میں ہاتھ لگانے کو، کچرے کو ہاتھ لگانے کو جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر الحمدللہ ہمارے والدین نے، ہمارے عملے کے افراد نے رات دن محنت کی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بتائیے کہ ایک شاپنگ مال صرف ایک رات میں تیار ہو، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ ایک ہی رات میں شاپنگ مال تیار ہوا، رات بھر ماشاءاللہ سے ہمارے، میں نام لوں گا تو ظاہر بات ہے کہ مناسب نے بات کرام چھوٹ گیا تو ان کی دل چکنی ہوتی۔ میرے ذہن میں جتنے نام ہیں اور میرے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان لوگوں نے رات بھر لوڈنگ کرنا، ان لوڈنگ کرنا، پھر اس کو جمانا اور پھر ہماری کڑوی کسیلی باتوں کو سننا اور اس پر صبر کرنا، یہ بہت بڑا کام یہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ میں دل کی گہرائی سے ان کے حق میں دعا دیتا ہوں جنہوں نے ہماری کڑوی کسیلی باتوں کو بھی سنا اور رات بھر محنت کی، اپنی نیند کی قربانیاں دی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک رات میں پورا شاپنگ مال، پورا الحمدللہ 50 لاکھ کا مال پورا جمع کر دیا سلیقے کے ساتھ۔ یہ بہت، اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ نہیں سکتے، یہ بہت بڑی مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا بیت المال سے کام کیا۔ ایسے 6 شاپنگ مال تو صرف جو ہے مکانات کے تھے اور جو دکانات کے تھے، جن میں 200-300 لوگوں کو جو روزگار سے مربوط کیا گیا، الحمدللہ وہ شاپنگ مال بھی کامیاب رہا۔ یہ سارے کام، صفائی کا کام،
اور تقسیم غذائی پیکج کی تقسیم کا کام اور متاثرین کی منتقلی کا کام، یہ سارے کام جو ہوئے ہیں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، قبولیت کی علامت ہے۔ اور پھر اچھے انداز میں، منظم انداز میں جتنے متاثرین آئے ماشاءاللہ سب یہی ہے کہ ہماری عزت نفس کے ساتھ آنے والوں کو بٹھایا گیا کرسیوں کے ساتھ، معمولی بات نہیں ہے، کرسیوں میں بٹھا کر اعزاز کے ساتھ بلا کر اور جیسے شاپنگ سینٹر میں خریدتے ہیں اسی انداز سے ان کو خریدنے کا اختیار، لینے کا اختیار دے کر ایک منظم انداز میں جو کام کیا گیا، حیرت میں لگے ہیں جو لوگ آ رہے تھے، علماء آئے، شہر کے معزز احباب آئے، سب نے دیکھ کر کہا کہ واقعی ایک ڈسپلن ہے اور غیر یسین تنظیموں کے ذمہ دار بھی آئے اس میں، اور انہوں نے بھی آ کر کہا کہ واقعی بہت ایک اچھا نظام ہے اور جو آپ حضرات نے یہاں پر منعقد کیا ہے۔ بہرحال مختلف موقع پر جن احباب نے بھی جو بھی کام کیا ہے ان کے اپنے اپنے کام، اپنے اپنے طریقے قابل تحسین ہے۔ چھوٹے آدمی کی خدمت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں، بڑے کی خدمت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے جو خدمت کی ہے بر وقت جو ہے پوری محنت کے ساتھ، پوری حرکت کے ساتھ، فعال بن کر، متحرک بن کر، لوگوں کی ضرورتوں کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ شروع سے آخر تک جن احباب نے کام کیا ہے، یقیناً وہ قابل تحسین ہے اور لائق سب تحسین ہے اور قابل تقلید بھی ہے ان کا عمل۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے دستیاب نے خود بھی ماشاءاللہ سے جب شاپنگ سینٹر میں معاملہ ہو گھس گئے، تھیلا پکڑ کر پھیرے، ہمارے دستیاب میں بعض مرتبہ ضرورت تھی، وہاں پر جانا تھا، فلمیں تھا، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے سامان ڈال کر کاؤنٹر پہ بیٹھ کر، ہمارے مولانا فصیح الدین صاحب ہیں، مولانا مصدق القاسمی صاحب ہیں، ہمارے مولانا فصیح الحق صاحب ہیں، سب نے الحمدللہ کام کیا۔ یہ کام فیلڈ کا کام ہے ماشاءاللہ۔ جن لوگوں نے بھی جو بھی کام کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ سبحان الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ یہاں جو ترتیب دی گئی ہے، صفا بیت المال کے ٹرسٹیان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تہنیتی تقریب ہونی چاہیے اور الحمدللہ اس سلسلے میں مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اچھی سی سرٹیفکیٹ دی جائے۔ الحمدللہ آپ کے لیے ایک معیاری سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے اور پھر ایک مومنٹو دیا جا رہا ہے آپ کو، اور مومنٹو کے ساتھ آپ کی شال پوشی بھی ہوگی انشاءاللہ، آپ کا اعزاز ہوگا، آپ کی شال پوشی ہوگی، اور پھر آپ کی محنت جو جہاں جیسے بھی ہے آپ کے لیے یہ گفٹ بھی موجود ہے۔ جن احباب کے لیے جنہوں نے مسلسل شروع سے آخر تک کام کیا ہے ان کے لیے گفٹ بھی ہے۔